السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے ڈاکٹر محمد شاہد، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ حدیث و علوم حدیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جس کورس کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ علوم حدیث ہے۔ اس کا کوڈ 2903 ہے۔ یہ کورس 9 یونٹس پر مشتمل ہے، جن میں پہلا یونٹ علوم حدیث کے تعارف پر مشتمل ہے، جبکہ دوسرا یونٹ اسناد اور علم الاسناد سے متعلق ہے۔ تیسرے یونٹ میں ہم تحمل و ادائے حدیث اور اس کی اقسام پڑھیں گے۔ چوتھا یونٹ مختلف الحدیث اور مشکل الحدیث پر مشتمل ہے۔ پانچویں یونٹ میں علل الحدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ چھٹا یونٹ غریب الحدیث پر مشتمل ہے۔ ساتواں یونٹ ناسخ و منسوخ فی الحدیث پر مشتمل ہے۔ آٹھواں یونٹ جرح و تعدیل سے متعلق ہے، اور 9ویں یونٹ میں تخریج الحدیث سے متعلق بحث کی گئی ہے۔ اب ہم پہلے یونٹ سے متعلق چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا یونٹ ہمارا علوم حدیث کے تعارف، آغاز اور ارتقاء سے متعلق ہے۔ عزیز طلبہ، علوم حدیث کی سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن سمجھتے ہیں کہ اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ قواعد اور ضوابط جن کی مدد سے سند اور متن حدیث کے احوال کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ گویا کہ حدیث کے دو جو اجزاء ہیں، سند اور متن، اس سے متعلق ہم نے چیزیں ڈسکس کرنی ہیں، تو یہ علم حدیث میں ڈسکس ہوتی ہیں۔ علوم حدیث کا آغاز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہو چکا تھا۔ اس کی بنیاد قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس میں کوئی بھی خبر آپ کے پاس آتی ہے تو اس کی تصدیق کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو، کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو یہ آیت بنیاد تھی کہ کوئی بھی خبر آتی ہے، چاہے وہ حدیث ہے یا اس کے علاوہ کسی اور معاملے کی کوئی خبر ہے، تو اس کی تصدیق کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد، جس سے صحابہ کرام بہت زیادہ محتاط ہو گئے تھے، وہ یہ تھا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ عزیز طلبہ، یہ نصوص ایسی ہیں جن کی وجہ سے صحابہ کرام بہت زیادہ محتاط تھے، اور کوئی بھی حدیث آتی تھی تو اس کی پہلے تصدیق فرماتے تھے۔ تو جب ہم عہد صحابہ میں دیکھتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے حدیث کی قبولیت میں بہت زیادہ احتیاط برتی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث کی قبولیت میں بہت زیادہ احتیاط برتتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئے تو 3 دفعہ اجازت طلب کی، تو جب اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے۔ تو پھر جب ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آیا تھا، لیکن 3 دفعہ میں نے اجازت لی اور کوئی جواب نہیں آیا تو میں چلا گیا۔ اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے یہ سنا ہے کہ 3 دفعہ اجازت مانگو، اگر پھر بھی اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا ثبوت دو۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے پاس گئے تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر شہادت دی کہ میں نے بھی یہ حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایسی حدیث بیان کرے جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں نہیں تھی۔ تو یہ ایک احتیاط کا عالم تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت ہی زیادہ محتاط تھے، اور حدیث کی قبولیت میں وہ قسم لیا کرتے تھے، اور جب کوئی قسم اٹھا دیتا تھا تو تب اس کی روایت کو قبول کرتے تھے۔ سلسلہ یہیں تک ختم نہیں ہوتا، بلکہ آگے محدثین میں بھی یہ سلسلہ چلتا ہے، جس میں ابن سیرین، عبداللہ بن مبارک، ابراہیم نخعی اور دیگر محدثین شامل ہیں۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ یہ سند تمہارا دین ہے، تم دیکھو کہ تم کس سے لے رہے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ سند دین کا حصہ ہے، اگر سند نہ ہوتی تو جو آدمی جو چاہتا کہہ دیتا۔ اسی طرح دیگر محدثین جن میں امام اوزاعی، سفیان ثوری رحمہم اللہ ہیں، تو یہ بھی سند کی قبول میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے۔ عزیز طلباء، یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ علوم الحدیث کی تدوین 4 صدی ہجری میں ہوئی، اور سب سے پہلی جو تالیف ہے علوم الحدیث سے متعلق تو وہ رام ہرمزی کی ہے، جن کی وفات 360 ہجری میں ہے۔ تو انہوں نے پہلی کتاب جو اس فن میں لکھی تو وہ المحدث الفاصل بین الراوی والوائی ہے۔ لیکن کوئی بھی تدوین ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ فن اس وقت سے شروع ہوا، بلکہ یہ فن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود تھا اور احتیاط برتی جاتی تھی۔ چونکہ اس وقت سند طویل نہیں تھی تو اس لیے صرف احتیاط کو ملحوظ رکھا جاتا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے دور میں بھی یہ احتیاط رہی، اور اس کے بعد محدثین نے بھی بہت زیادہ احتیاط برتی۔ دوسری جو تدوین ہمیں نظر آتی ہے تو وہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جنہوں نے معرفہ علوم الحدیث لکھی۔ اسی طرح اس کے بعد ان تالیفات اور تصانیف کا سلسلہ جاری رہا۔ بعد میں 5ویں صدی میں خطیب بغدادی نے الکفایہ فی علم الروایہ ایک شاہکار کتاب تصنیف کی۔ اسی طرح 6 صدی میں قاضی ایاز نے العلماء ایک بہت ہی اہم کتاب اس فن میں لکھی۔ اسی طرح ابو حفص المیانجی، انہوں نے بھی ایک رسالہ ما لا یسع المحدث جہلہ، اور پھر 6 اور 7ویں ہجری میں بھی اس فن میں کتابیں لکھی گئیں، جن میں سب سے اہم کتاب مقدمہ ابن الصلاح ہے۔ تو بعد میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں وہ ابن الصلاح کے مقدمہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے لکھی گئیں۔ اس فن میں ایک اہم کتاب علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تدریب الراوی ہے۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی اختصار علوم الحدیث بھی ہے۔ تو عزیز طلباء، میں اب ان کتابوں کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ ان میں کیا کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ تو پہلی جو کتاب المحدث الفاصل بین الراوی والوائی ہے، تو اس میں محدث اور راوی کے آداب، اسی طرح تحمل حدیث اور ادائے حدیث کے سیغے، طلب حدیث میں نیت، راویوں کا مقام، طالب علم کے اوصاف، عالی اور نازل سند، اور اسی طرح وہ راوی جو اپنی کنیتوں سے مشہور ہو گئے تھے، اور طلب حدیث کے لیے سفر اور درایت حدیث جیسی اہم مباحث اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ اسی طرح معرفہ علوم الحدیث امام حاکم کی ہے۔
اس میں عالی اور نازل سند کی معرفت، حدیث کی اقسام جن میں موقوف، منقطع، مسلسل، معضل، مدرج شامل ہیں۔ اسی طرح اکابر کا تعارف، جرح و تعدیل، فقہ الحدیث، ناسخ و منسوخ، علل الحدیث اور تدلیس حدیث جیسی اہم مباحث اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ الکفایہ فی علم الروایہ خطیب بغدادی کی اہم ترین کتاب ہے۔ اس میں حدیث کی اہمیت، خبر متواتر، خبر واحد، راوی کے حالات کی جانچ، عدالت صحابہ، صفات محدث، جرح و تعدیل، اہل بدعت کی روایت کا حکم، اس آدمی کی روایت کا حکم جو عام حالات میں جھوٹ بولتا ہو، اسی طرح ایسے راوی جن کی روایت قابل قبول نہیں ہے، روایت باللفظ اور روایت بالمعنی کا حکم، سماع حدیث کے طریقے، تدلیس کے احکام اور مرسل حدیث سے متعلق مباحث ذکر کی گئی ہیں۔ العلماء جو قاضی ایاز کی ہے، ایک اہم ترین کتاب ہے۔ اس میں درایت حدیث، حدیث کے آداب، اخذ حدیث، نقل حدیث کی انواع، روایت کی اقسام، کتابت حدیث، روایت بالمعنی جیسے موضوعات پر بحث کی گئی ہے۔ ایک اہم کتاب جو مقدمہ ابن الصلاح کے نام سے معروف ہے، تو ان کا نام عبد الرحمن ہے جو ابن الصلاح کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ 7ویں صدی ہجری کے محدث ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں 65 انواع ذکر کی ہیں علوم الحدیث کی، جن میں سے اہم درج ذیل ہیں: ایک صحیح حدیث، حسن حدیث، ضعیف حدیث، معضل، مرفوع، مقطوع، موقوف، مرسل، منقطع، متصل، مدلس، شاذ، منکر، اسی طرح متابعات، شواہد، زیادت ثقہ، معلل، مضطرب، مدرج، موضوع، مقلوب، یہ احادیث بیان کی ہیں۔ اسی طرح کتابت حدیث سے متعلق مباحث اس میں ذکر کی گئی ہیں: آداب محدث، آداب طالب، حدیث کا ناسخ و منسوخ ہونا، مختلف الحدیث، معرفت الصحابہ، معرفت الاسماء والکنیٰ، اسی طرح محدثین کے القاب اور معرفت الثقات اور معرفت الضعفاء اور معرفت و اوطان الروات، یعنی راویوں کے وطن سے متعلق بحث کی گئی ہے۔ تو عزیز طلباء، حدیث تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر کا نام ہے، اور علوم الحدیث وہ علوم ہیں جن میں ایسے قواعد ذکر کیے جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے حدیث کی جانچ پرکھ ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، ایک اہم چیز اس میں یہ بھی ہے کہ محدثین حدیث کی صحت اور ضعف کو پرکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ فقہاء اور محدثین دونوں حدیث کی قبولیت میں بہت زیادہ احتیاط برتتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، علوم الحدیث میں ان ضوابط کا ذکر کیا جاتا ہے جو سند اور متن کی جانچ پرکھ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے سامنے کوئی حدیث آئے تو ہم اس کی سند کی جانچ پرکھ بھی کریں اور فقہاء کے جو معیارات ہیں ان کو بھی ہم مد نظر رکھیں۔ عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوا، اور ڈاکٹر محمد شاہد، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ حدیث و علوم حدیث، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔